السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور آپ سب کے ساتھ میں ہمیں بھی خوش رکھے۔ دوستو سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر آپ کے اپنی یوٹیوب چینل مصداق نیوز میں۔ دوستو کافی دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں، اور کافی دنوں سے ویڈیوز میں کسی مصروفیت کی وجہ سے بنا نہیں پایا، اس وجہ سے آپ کو اسلامک انفارمیشن نہیں دے پایا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ چلیے بہت ہی جلد ہم اچھے ٹاپک پر ویڈیو شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج ایک اچھا ٹاپک لے کر کے آئیں۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے آلریڈی ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کرنے والے پیر، یعنی جو شریعت کو الگ اور طریقت کو الگ مانتے ہیں، ایسے پیر، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے کیا انسان اپنے کسی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کسی کو بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ تو اس پہ کافی دیر کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں جس کو میں آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے والا ہوں، اور یہ بات پروف کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے۔ یعنی اگر شریعت کی پابندی کرنے والا جو بھی پیر ہوگا، یعنی جو بھی طریقت میں انسان ہوگا، وہ شریعت کو فالو ضرور کرے گا، ورنہ اس کی پیری کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ پرانے بزرگان دین کی تواریخ اور ان کی ہسٹری اور ان کی بات یا ان کی جو بھی تواریخ ہے وہ اٹھا کر ہم دیکھیں تو کوئی بھی پیر ایسا نہیں گزرا ہے، پرانا بزرگ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شریعت سے الگ ہو کر کے اس نے طریقت کو اکٹھا کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کچھ پیر تو ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا ہو تو اب دیکھ لینا کہ وہ نماز کے قریب تک نہیں ہے اور نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ بولے ہم تصور میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز کا تو اسلام میں اتنا بلند مقام ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے رہنے کے لیے حجرے اور مکانات بعد میں تعمیر فرمائے تھے۔ پہلے خدا تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد شریف کی تعمیر کی تھی، جو آج بھی ہے، اس کا ایک حصہ اہل ایمان کے لیے دل و جان سے بڑھ کر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگان دین، مرشدان کرام، صوفی اور درویش، سب کے سب نمازی، دیندار اور نہایت ہی درجہ حضور کی شریعت پر چلنے والے پرہیزگار ہوتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فقیری لائن کے ہیں، ہم پر نماز معاف ہے، بلکہ وہ اوروں سے زیادہ ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ آج کل کے کچھ جاہل نام نہاد صوفیوں اور پیروں نے سوچا کہ پیری بھی چلتی رہے اور آزادی آرام میں بھی کوئی کمی نہ آئے، اس لیے وہ احکام شرع، نماز، روزے وغیرہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے بزرگوں کے آستانے اور مزارات جہاں ملیں گے وہاں مسجدیں بھی ضرور ملیں گی۔ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے آستانہ، دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ کی خانقاہیں، لاہور میں حضرت شیخ داتا گنج بخش کا آستانہ، ناگور شریف میں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، کچوچا مقدسہ میں حضرت شیخ مخدوم اشرف سمنانی، پاک پٹن میں حضرت فرید الدین گنج شکر، کلیر شریف میں حضرت شیخ علاؤ الدین صابر کلیری وغیرہ۔ ان سب آستانوں پر آپ کو جہاں مزارات ملیں گے وہاں مسجدیں بھی ان سے متصل بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس میں راز یہ ہے کہ یہ حضرات جہاں قیام فرماتے تھے، بستر لگاتے تھے، وہاں خدا کا گھر یعنی مسجد بنا کر اذان نماز سے اس کو آباد فرماتے، اور جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے گھروں کو آباد کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے دربار کو بھی آباد کر دیا۔ اسلام انہی دو چیزوں کا نام ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت بھی ہوتی رہے اور اس کے محبوب بندوں خاصان خدا حضرات انبیاء اولیاء کی تعظیم اور ان سے محبت بھی ہوتی رہے۔ جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، پوجا اور پرستش کرے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔
خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو خدا والوں سے محبت کا مطلقاً انکار کرے، یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کی محبت کا مطلقاً انکار کرے یا ان کی بارگاہوں میں بے ادبی سے پیش آئے، گستاخی کرے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اسلام ان دو ہی چیزوں کا نام تو ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ کے جو مقبولان بارگاہ بندے ہیں ان سے محبت رکھو، یہی اسلام ہے۔ تو لوگ طریقت و شریعت کو الگ کہتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ تو میں نے یہی پوری کمپلیٹ ویڈیو آپ کو بتائی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کس ٹاپک